لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ولا نظیر له ولا وزیر له ولا مشیر له ولا معین له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال اللہ سبحانہ وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مل کے درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، سب سے پہلے تو ماہ صیام، ماہ رمضان، شہر رمضان اہلیان اسلام کو بہت مبارک ہو۔ اللہ کریم نے انسانوں پر اپنا بہت بے حد فضل فرمایا، اور اس مہینے کو اور اس مہینے کی بعد سعادت گھڑیاں جس میں اس کی رحمت بھی بے تحاشا بے شمار، اس کی مغفرت کا اعلان بھی بے شمار، اور اس کے نافرمان بندے جو اسے ناراض کر کے اس کی وحدانیت کا انکار کر کے یہاں سے جو لوٹیں گے، ان کے لیے جو جہنم تیار کر رکھی ہے، اگر وہ ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں اور کوشش کریں اللہ کو راضی کرنے کی، تو ان کے لیے یہ مہینہ جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا ہے۔
وگرنہ مہینے تو 11 بھی گزر گئے اور یہ بھی میرے عزیزو آج 2 دن گزر رہے ہیں۔ لیکن ہم نے کسی کے کہنے پر نہیں، کسی کی تقریر سن کے نہیں، اپنے ایمان کے بل بوتے پر، اپنے ایمان کے سہارے میں نے یہ سوچنا ہے کہ آیا میری یہ فکر، میری سوچ، میرا نظریہ اس مہینے میں مجھے کیا احساس دلاتا ہے اپنے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اور اللہ کی مخلوق جن کا حق میرے ذمے ہے، خواہ وہ اپنوں میں، خواہ وہ غیروں میں، خواہ وہ رشتہ داروں میں، خواہ وہ غیر رشتہ داروں میں، لیکن بحیثیت مسلمان ہونے کے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بحیثیت مسلمان، بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہونے کے میری ذمہ داری کیا ہے اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، یہ مہینہ اس بات کا بھی احساس دلاتا ہے۔ اور اس مہینے میں انسان کا اللہ دسترخوان وسیع فرما دیتے ہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ بھئی ہمارے گھر کا سالن پکنا اور روٹی پکانا مشکل ہے، اللہ اس کے دسترخوان پر اتنی نعمت عطا فرماتے ہیں، خاکہ وہ روزے دار نہیں ہیں، ان میں سے ایک ہے 9 نے رکھا ہی نہیں، یا 9 کے 9 نہیں رکھا، لیکن اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں اس اپنے بندوں پر بے شمار ہوتی۔ تو یہ مہینہ ڈھال ہے، انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور جہنم کی آگ سے اس کو چھڑاتا ہے۔ اور یہ مہینے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی آمد کی 2 مہینے پہلے تیاری کرتے تھے۔ انسان جب کسی بڑے سے بڑے سفر پر جاتا ہے تو پہلے سوچتا ہے، پھر اس سفر کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی مصروفیت سفر پر جانے سے پہلے رکھتا ہے۔ کیا شان ہوگی اس مہینے کی کہ پاک پیغمبر 2 مہینے پہلے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ یہ مہینہ مجھے نصیب فرما، اس کی برکتیں مجھے نصیب فرما۔ اور آپ ازواج مطہرات کو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو محنت کے اندر مشقت کرنے کا، یعنی عبادات کے اندر بڑھ چڑھنے کے لیے آپ ان کی توجہ فرمایا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھا اور سو گئے، سوئے تو 11 مہینے، یہ روزہ سونے سے بیداری کا احساس دلا رہا ہے کہ اب بھی تیرے گناہوں کی کوئی کسر رہ گئی ہے۔ اللہ آج اتنا کریم ہے، اس مہینے کے اندر اس نے رحمت اور مغفرت اور جہنم کی آگ سے چھٹکارے کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اب بھی تو بد نصیب ہے جو اللہ کی رحمت کو دروازے پر آنے کے بعد، دستک دینے کے بعد نام لے لے کر پکار رہی ہے، تب بھی اللہ کی رحمت کو لینے سے قاصر ہے۔ اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ بھائی پوری دنیا کا کفر آج مسلمانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ تمہارا روزہ تمہیں کیا دلا، اس پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ سائنسدان سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، طرح طرح کے ٹیسٹ کر رہے ہیں، طرح طرح کی سوچ و وچار کر رہے ہیں، اور نتیجہ یہ نکال رہے ہیں کہ جو 1 مہینے میں یہ 12-15 گھنٹے بھوکے رہنے کا جو مسلمانوں کا رب ان کو حکم دے رہا ہے، یہ انسان کی صحت کے لیے تمام غذا سے اور اس کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے تمام ورزشوں سے بہتر ورزش ہے جو اسلام مسلمانوں کے درمیان رمضان المبارک کے مہینے کے ذریعے کروا رہا ہے۔ پوری دنیا کو مان رہا ہے اس بات کو، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم ایمان کی حالت میں مان رہے ہیں، وہ ایمان کی حالت سے بغیر۔ ہم ایمان کی حالت میں مان رہے ہیں جنتی، وہ ایمان کی حالت کے بغیر مان رہے ہیں جہنمی۔ وہی بات جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب احد کا میدان اور یہ وادی گرم ہوئی تو جب 70 مسلمان شہید ہوئے تو پھر وہاں سے دوسری طرف سے کفار کی طرف سے اعلان ہوئی تھی کہ آج حساب برابر ہو گیا، بدر میں ہمارے مرے تھے اور احد میں تمہارے مرے، لڑائی ختم، حساب برابر، جو تم نے کیا وہ ہماری طرف سے ختم، جو ہم نے کیا وہ ہماری طرف سے ختم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا عمر اب خاموش نہیں رہنا، اب بول کہ تم ہمارے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارے مر کے جہنم میں چلے گئے، ہمارے شہید ہو کے جنت کے اندر چلے گئے۔ پوری دنیا کا کفر جتنی بھی طاقت کے ساتھ آ جائے، جتنا بھی بن سنور کر آ جائے، آج یہ صفائی 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 کو روتے ہیں،
ہمارے نبی نے 1450 سال پہلے، جب میونسپل کمیٹی کا اتنا انتظام نہیں تھا، جب مشینیں صفائی والی نہیں تھی، جب کوئی ایسا انتظام صفائی کا نہیں تھا، طرح طرح کی مشین، ویکیوم نہیں آئے تھے، اللہ کے نبی نے اس وقت اپنے رب کے حکم سے کہہ دیا تھا الطہور نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے، نکاح آدھا ایمان ہے، انسان یہ 2 کام کر لے پورے ایمان والا ہو جاتا ہے، کہ نکاح کر لے انسان کا ایمان کامل ہو گیا، پورا ہو گیا، اور ہر وقت اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، اس کا ایمان آدھا ہو گیا۔ اور ہماری نماز، ہمارا روزہ ہمیں اس بات پر متوجہ کرتا ہے، صفائی پر، نفاست پر۔ 5 مرتبہ نماز کے لیے آئے کو وضو تو نماز تو ایک ہی وضو سے اگر نہ ٹوٹے اور ٹوٹنے والی یعنی حدث اسے لائق نہ ہو تو ایک ہی وضو سے 5 پڑھ سکتا ہے، لیکن بار بار اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا کہ میرے صحابہ، جس آدمی کے گھر کے باہر ایک نہر بہہ رہی ہو اور اس نہر کے اندر وہ روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہے گا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا اسی طرح 5 وقت کا وضو کرنے والے کی نمازی کی مثال ہے، جو دن کے اندر 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، جیسے 5 مرتبہ نہانے والے پر میل نہیں رہتا، 5 مرتبہ وضو کرنے والے کے ساتھ کوئی گناہ نہیں رہتا ہے میرے۔ تو آج پوری دنیا کے اندر جن ملکوں کا ہم نام لے کے کہتے ہیں کہ وہ صاف صفائی ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے، وہاں بہترین انتظام ہے، یہ نظریہ، یہ تو تصور 1400 سال پہلے اس وقت دیا گیا تھا کہ جب میرے عزیزوں نہ کھانے کی اتنی معیاری چیز تھی، نہ پینے کی، نہ اٹھنے کی، نفاست ضرور تھی۔ ہاں نفاست ضرور تھی، یہ نہیں کہ جو چیز ملی کھا لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کھانا لایا جاتا، اللہ کے نبی کے مزاج کے مطابق ہوتا تو کھا لیتے، ورنہ خاموش، اس کا گلہ نہ فرماتے۔ کبھی حضور کی زبان سے ہی نہیں سنا آج تم نے یہ پکایا، آج یہ پکایا، جو تھا بسم اللہ پڑھ لی، نہیں ہوا تو دوسروں کو منع نہیں کیا، خود ہاتھ کھینچ لیا۔ معیار تھا، نفاست تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں، نفاست تھی اللہ کے نبی کے پہننے میں۔ سر پہ کے اوپر تیل لگانا بہت پسند فرماتے تھے، اور امامہ شریف بھی ہوتا تھا، اور پگڑی شریف بھی ہوتی تھی، ٹوپی شریف بھی ہوتی تھی، لیکن ٹوپی کے کناروں پہ گندگی نہ لگ جائے، اس تیل سے ٹوپی کو بچانے کے لیے پہلے باریک کپڑا باندھتے، پھر اس کے اوپر ٹوپی اور امامہ باندھتے تھے، تاکہ ایک معیار ہے اہل البیت، ساری انسانیت امت کے لیے ایک معیار، اصحاب رسول امت کے لیے معیار، اور اسی طریقے سے امام المرسلین ایک امت کے لیے معیار۔ اس لیے تو میرے عزیزوں سارے نبیوں پر ایمان لانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے کے ساتھ شرط ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ جو پہلے اتر آئی کتابوں میں ہو یا رسولوں میں ہو، ہمارا مسلمان ہونے کے ایمان کا معیار یہ کہ ہم سب کے نبیوں کو بھی مانیں گے، سب کے نبی بھی ہمارے نبی اور اللہ کے نبی بھی ہمارے نبی ہیں میرے۔ آج ہمارے ساتھ یہ قادیانی، آج ہمارے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر، اہل البیت پر، آپ کے ازواج پر، آپ کی شادیوں پر انگلیاں اٹھانے والے اگر ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، اللہ کی قسم ان کے پاس ہمارے سامنے جواب نہ ہو۔ آسمان کے چاند کے اندر تو کچھ چھائیاں نظر آئیں گی، سورج کی روشنی میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے خدا کی قسم آسمان کے سورج سے زیادہ چمکدار ہے۔ لیکن بدنصیبی کی بات ہے، جتنا شانوں والا اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا، امت اتنی ہی کمزور ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی اور آپ کی ذات کو بھی تسلیم کرنے میں۔ اگر مسلمان پوری دنیا کا ایک ہو جائے تو نہ ہمیں امریکہ کے آگے، نہ IMF کے آگے، اور نہ ہی میرے عزیزو اسرائیل کے آگے، نہ چائنا کے آگے ہمیں جھکنا پڑے۔ ہم ایک نہیں، ہم اپنے گھر میں ایک نہیں ہیں۔ جس ملک کو ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنیاد پہ لے کے بیٹھے ہیں، آج اس ملک کے اندر آزادی نہ نماز پڑھنے کی، نہ آزادی قرآن کی تلاوت کی۔ پہلے مسجدوں کے اندر تراویح ہوتی تھی، مسجدوں کے لوٹ کھلے ہوا کرتے تھے، پورے پیر محل میں، پوری علاقے کے اندر قرآن کی تلاوت کی آواز جاتی تھی۔ جمعے کے دن عورتیں شوق سے گھروں کی چھتوں پر
کام کاج کر کے فارغ ہوتی تھی، اب مسجد کے پڑوسی کو ہی نہیں پتا کہ جی کی اذان ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. لعنت نہیں. اب بھی آپ انتظار میں ہیں کہ کوئی حکومت آئے گی ہمارے نصیب کو بدلے گی؟ کیا اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے اہل اسلام نہیں ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں؟ ہمارے پر جو انہوں نے ہمارے سے وعدے کیے تھے، کلمہ پڑھ پڑھ کے قسمیں دے دے کے نہیں کیے تھے؟ کیوں آزما رہے ہو ایسے لوگوں کو؟ تمہیں داڑھی والا کلچر کیوں پسند نہیں آتا؟ تمہیں پگڑی والا کلچر کیوں پسند نہیں آتا؟ اگر اسمبلیوں کے اندر کچھ پگڑی داڑھی والے ہیں، ہم خبردار ان کی طرف بھی تنقید کی انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے. ٹھیک ہے، انسان کیا کرے، مجبوری ہے، ہاتھ کٹا کے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن خدا کی قسم اگر یہ بھی اسمبلیوں کے اندر نہ ہوں تو بچا کچھ جو ہمارے پاس ایمان ہے کب سے اس ایمان کا بھی سودا ہو جائے. اتنے حالات خراب. بس مجھے قاری صاحب نے کہا کہ موضوع پر رہنا جانا نا، میں تو چاند پر بات کرتا آپ سے. جو 75% مسلمانوں کی تراویح خراب کرائی، پر کس کو کون؟ ہمارے اپنے گھر کے بندے. پچھلی سے پچھلی مرتبہ رات 1:30 بجے ہمیں اپنے گھروں سے دوڑایا کہ چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا. چاند کوئی تماشا؟ یہ میڈیا کا دور ہے، مواصلاتی نظام ہے، موبائل کا دور ہے. 1 منٹ کے اندر پوری دنیا کی کوریج ہو سکتی ہے. جب 6:30 7 بجے شہادتیں ہو گئی تھی چاند کی، پھر 11:45 بجے بھونکنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب 2-3 شہروں کے اندر چاند نظر آ گیا، شواہد مل گئے. ڈیشو صاحب دور تھے وہاں سے، فون نمبر کیا، سارے مواصلاتی نظام خراب ہو چکا تھا. لیکن ہم گلہ اپنے اللہ سے کرتے ہیں، اگر تھا تو الحمدللہ رکھ لیا. کیوں؟ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور اسلامی حکومت کے ہمیں ماتحت ہو کے زندگی گزارنی پڑے گی. یہ قانون ہے. اگر روزہ ہے تو الحمدللہ روزہ ہے، نہیں ہے تو یوں سمجھ لو کہ ہم نے رجب کی آخری تاریخ کا روزہ رکھ لیا. لیکن آپ یہ بتائیں، اللہ کی قسم اکثر مولوی قاری صاحب میرے سے 11:45 بجے تک رابطے میرے، وطر پڑھیں نہ پڑھیں، کیا کریں، تراویح کریں نہ کریں. 36,000 کیونکہ میڈیا کے اوپر چلتے ہیں. 36,000 حضرت جی کیا کریں، نمازیوں سے فون کا. انہوں نے کہا مولوی صاحب ایک جگہ فون ہنسا کے پاگل کر دیا. کہا جی میرے اپنے نمازیوں کو فون کیا. انہوں نے کہا قاری صاحب خدا دا واسطہ آپ بھی جو ہوتے سانو بھی سوڑ دے، کل دیکھی جاؤ گے اللہ مانا کے. لوگوں نے نہیں پڑھی توہین ہوئی تراویحوں کی. 75% لوگوں نے 1.25 پارہ 20 تراویح میں نہیں سنا. کس کا نقصان ہے؟ اس کا اثر ہماری معیشت پر، ہماری تجارت پر، ہماری حکومتی عہدوں پر پڑ رہا ہے. لعنت بل کے پڑ رہا ہے، ہماری کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر پڑ رہا ہے. 10 کلو کا آٹا فری مل رہا ہے، پر ایسا آٹا بھوکے مار دو اپنے. باقی جو خودکشی کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، ایک بنا دیکھا جائے تو 10 کلو کے آٹے پر خدا کی قسم یہ لوگوں کو آٹے کی تھیلی پاس پڑی اور مردہ کفن کے اندر لیٹا ہو. ہر ایک کا، اگر ہمارا وزیر، اگر ہمارا MNA، ہمارا منسٹر اگر پیر میل کے اندر آئے تو گھوں 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 روٹر سے پورا بازار خالی ہو سکتا ہے. تو وہاں ڈسپلن ہے کیا؟ ایک غریب کو 10 کلو آٹا دینے کے لیے کوئی ڈسپلن نہیں ہے. 4-4 5-5 گھنٹے عورتیں لائنوں میں لگ رہی ہیں اور 5 گھنٹے کے بعد وہ کمپیوٹر پہ کبھی بھی تو نہ اہل ہے، تیرا کوئی نہیں بنتا. وہ کیا کرے؟ روئے نہ تو کیا کرے؟ اور اب بھی تم زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگا. یقین جانو شخصیت کی کمی نہیں، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. اور فیصلے اللہ کی قسم اللہ سے آسمانوں سے جو اترتے ہیں وہ ایمان کی بنیاد کے اوپر اترتے ہیں. جتنا ایمان مضبوط ہوگا. بدر میں کیا تھا؟ یاران مصطفیٰ کیا لے کے آئے تھے؟ 2 تلواریں. 8 اونٹ لے کے آئے، 313 72 اونٹ، 6 گھوڑے، 8 تلواریں. یہ بدر کے اندر لے کے اترے. ایک سواری پہ 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. لیکن تھا کیا؟ پیروں کے اوپر کپڑے باندھ رکھے تھے، نوکیلے پتھر پیروں میں چبھ رہے تھے. زیرہ نہیں تھی، ڈھال نہیں تھی. عورتیں بچے لے کے آئی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ ہمارا قبول کیجئے. فرمایا تو شیر خار ہے، دودھ پیتا ہے. کہ میں پتہ ہے ہم نے مجاہدوں کو دیکھا ہے، نہ تلوار ہے نہ ڈھال ہے. ان کو چلو تلوار نہیں ڈھال کے لیے بیٹا ہاتھ میں پکڑ لو، اگر دشمن وار کرے تو بیٹے کو آگے کر دینا. اللہ جسم مجاہد کا بچ جائے گا، جنت ہمارے پر واجب ہو جائے گی میرے سے. جب اسلام نے ایسے کردار دیکھے ہوں تو آسمان بھی تھو تھو کرتا ہوگا ہمارے کرداروں کے اوپر. کوئی مسئلہ ہو، کوئی پیار و محبت کی بات ہو، ہم افہام و تفہیم سے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. مجھے تو یقین کرو
بہت افسوس ہوتا ہے معذرت کے ساتھ ہمارا دعوت والا کا، لیکن مجھے تبلیغ والوں پر بھی رونا آتا ہے. اتنے نہ جاؤ جی وڈے بھائی نے، اتنے نہ جاؤ جی چھوٹے بھائی نے. کالی کملی والے اگر ابو جہل کے دروازے پہ کہتے بڑا بھائی میں نہیں جاتا، اے دوسرے مسلک دینے. کون سا مسلک دوسرا؟ کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا. پاکستان کے اندر جو فرقہ واریت ہے یہ فرقہ واریت نہیں ہے، جہالت ہے. ممبر پر بیٹھنے والا بھی جہالت سے کام لے رہا ہے، اور اس کے بات کو سن کر واہ 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 کرنے والے بھی جہالت سے کام لے رہے ہیں. دین وہ جو مدینے سے ملا، دین وہ جو صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اتارا، دین وہ جو اہل البیت نے کربلا کے میدان میں شہادت کے جام نوش کر کے اس دین کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہے. یہ کس دین کے اوپر آپ اور میں زندگی گزار؟ جب چاہ داڑھی پر ہاتھ مار لیا، مسجد کے اندر ہے شلوار ٹخنوں سے اوپر، مسجد سے باہر گئے شلوار. کڑا دین ہے؟ کون سے اللہ کو ڈرامے بازی دکھاتے ہیں؟ کون سے اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں؟ جو چیزیں 29 شعبان کو میرے عزیزوں 150 روپے کی تھی وہ 400 کون بیچ رہا ہے؟ میں بیچ رہا ہوں. لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کی، مال بچا کے رکھے. ان سے پوچھیں العصر جا کے فتویٰ لیں، دارالعلوم کبیر والے سے فتویٰ منگاؤ. ذخیرہ اندوزی کرنے والا پھر جب چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جائے پھر اپنی مرضی کے دام و مال بیچے. بتاؤ شریعت اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ ہمیں عید کی خوشیاں ملے گی؟ 1200 روپیہ 800 روپیہ کھجور. غریب آدمی فروٹ نہیں کھا سکتا جتنا اللہ نے. میں تو سمجھ میں بات ہی، پاکستان سے مدینے میں فروٹ جاتا ہے، وہاں سستا یہاں مہنگا. اللہ اکبر. سانوں کی اللہ بھی قیامت مارے گا کھلے، کہے گا سانوں کی. جاؤ دباؤ. نبی علیہ السلام بھی منہ پھیر لیں گے، کہیں گا سانوں کی. اللہ کبیر. میرے بھائی بس استغفار کریں، اللہ سے ڈریں. بچھ گئی ساری فصلیں. ہم جب صبح آئے ہم نے گوجرے کے قریب گاڑی روک دی، اتنی شدید بارش، بچھ گئی فصلیں ساری. جو دیکھ کے کہہ رہے تھے 75 من ہوئے گی 70، اللہ نے کہا ٹھیک ہے. اب بھی کہہ رہے فلانی کھاد دی برکت ہے، آ جا پھر میدان کے اندر. 2 دن پہلے بھاولپور کی طرف زالہ باری ہوئی، لوگوں کی چیخیں نکال کے رکھ دی. جب اتنا دانا ہوا، اتنا پتا باہر نکلا، پھر تو کہہ رہے تھے اللہ دمالے اللہ دمالے. جب اتنا دانا آ گیا، جب اتنا بڑا دانا آ گیا، یہ بھی قاری عتیق جائے گا. یہاں یہ مسجد کے پڑوسیوں کے پاس جو سارا سال یہاں ہگتے موتتے ہیں، یہاں یہ پانی کا کولر یہاں سے بھر کے لے کے جاتے ہیں. یہ یہاں سے گلا میرا کوئی نہیں، لیکن پوچھکاری صاحب سے 200 روپیہ سے اوپر دے کوئی 300 مانگ لو، اس کی جان نکل جاتی ہے. 20-25 دکانیں، خدا کی قسم بجلی کا بل دینا تمہارا حق تھا. پھر میں دیکھتا تم دکان پر کاروبار کے اندر مال کہاں سے ادھار لاتے. اللہ اتنی فرما نہیں دیتا، خدا کی قسم گنتے گنتے تھک جاتے. آج میں گلا نہیں کرتا لیکن میرا گلا کرنے کو دل کر رہا ہے. مسجد کا پڑوسی پیشاب آ جائے پوری مسجد سر پہ اٹھا لیتا ہے، چابی دو چابی دو. اور کتنے مر گئے اور کتنے چلے گئے، اور طالب علموں تو نظر نہیں آتا، پڑا اچھا چابی تیرے پیو دا مال ہے، نہیں دیتے چابی تجھے. اگر ہم نے تجھے دکان دی ٹھیک ہے تو کرایہ دیتے. ابھی مسجد کے اندر میرے عزیز جمعے کی نماز کے بعد اللہ اللہ ہوگی، کان لگا کے سن لینا. اور چوری کی ہویا، او تیرا مکان نال دا وکدا پیا ہے. اچھا کنے منگدا پیا؟ 2.5 کروڑ. اور کچھ ہولا کرا دے. انہیں یار کتوں وہ اج ہی ویخ لے، اے 5 دا ہو جانا ہی بعد ہے. انہیں کہا اچھا یار ہے تو کوئی نہیں، پھر تو گل کر کے دیکھ لے نقدہ دی کری کنی 20-25 چھڑا دیں. یعنی 2.25 کروڑ 2 کروڑ میں مکان لینے کے لیے بھی اس حالت میں تیار ہوں. میں بھی پاس بیٹھ گیا، میں نے کہا مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے یہ جامعہ عثمانیہ کا. مولوی صاحب تھانوں نہیں پتا مار گئے. میں کہہ لے ہونے سے زندہ تھی، ہونے کہڑا سب سونگ کے تینوں بھائی اسلم صاحب گل کرو تو کرن دی. اور انہیں تو کہہ رہے سی 2.25 کروڑ. میں کہا دیں 500 روپے مسیح ائی تانوں نہیں پتا جی، اگلے مہینے انشاءاللہ تعالیٰ خیر کرو گا. اللہ کہنا ٹھیک ہے بیٹھی خیر ہی ہو، پھر خیر بھی اگلے مہینے لے لیں. ہے 18 محرم الحرام کو ایک اللہ کا ولی دنیا سے رخصت ہوا. نام بتاتا ہوں، امام ابو موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 18 محرم کو ایک ولی دنیا سے گیا. دوسرے دن لوگوں کے کوکارے نکل گئے، چیخے نکل گئے.
تیسرا دن آیا، مدینے کے بچے یتیم تھے، بیوائیں تھی، اپنے گھروں سے باہر آ گئی، لوگوں کے دسترخوان کے اندر میرے عزیزوں کمی آ گئی، مدینے کی گلیوں میں بیٹھ رہے ہیں۔ کہ تجھے کیا ہوا؟ کہ 2 دن ہو گئے، ایک فقیر آیا، دروازے پر آیا کرتا تھا، ہمارے پورے دن کا راشن پہنچایا کرتا تھا۔ ہاں مجھے بھی 2 دن ہو گئے۔ کہ تو کتنے دل کا بھوکا؟ کہ 18 محرم کا۔ کہ تو بھی کتنے دل کا بھوکا؟ 18 محرم کا۔ جب 4-5 جگہ میرے عزیزوں 18 محرم کی آواز لگی تو میرے عزیزوں فوراً لوگوں نے اعلان کیا، لگتا ہے امام زین العابدین آج دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ، یقین جانو حالت یہ تھی گھر میں کھانے کو کوئی نہیں، لیکن 100 افراد کے گھرانے کا، 100 گھرانے کے افراد کا ذمہ میرے امام العابدین رحمت اللہ علیہ نے اٹھایا ہوا تھا۔ بیٹا آپ کا جنازے پہ رونے لگا کہ ابا مشقت کے اندر ڈال گیا، 100 گھرانے ایسے ہیں جہاں تیرے ہاتھ سے خراج جایا کرتی تھی، اور پردہ اتنا تھا کہ تیری سگی اولاد کو بھی پتہ نہیں ہے کہاں سے آیا اور کس کے دروازے پہ جا رہا ہے۔ اسٹیڈیم بھرے پڑے، گراؤنڈ بھرے پڑے ہیں، 10 کلو آٹے کا تیلا، حکومت پاکستان کا پہلا قدم، تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ، واقعی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ ہوا 10 کلو کا آٹا دینے کے لیے ہمارے جنازے اٹھیں گے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اب بھی باز آ جاؤ، کیوں تم اپنے ہاتھوں کا اچھا آسمانوں پہ نہیں بیچتے؟ جیسے تمہارے ہاتھ اوپر بیچ رہے ہیں ویسے تمہارے لیے زمین پہ فیصلے آ رہے ہیں۔ فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو اس زمین کے اوپر ہو رہا ہے، جو تماشا پوری دنیا ہمارے پر ہنس رہی ہے، کتنے پوری دنیا کے تبصرے ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، افطاریوں کے اوپر، افطار پارٹی پر 4 لاکھ روپے خرچ جائے گا۔ میرے عزیزو شادی حال 50 ہزار روپے کا بک کراؤ گے، حالت افطار پارٹی کی ہے، لیکن راز کی بات یہ کہ آج بھائی کے گھر کے اندر سالن کوئی نہیں پکا ہے۔ کون سی مہنگائی کی بات کرتے ہو؟ پیر محل کے بازار میں کوئی سامان بچ گیا تو بات کرنا، لوگ کہیں گے اگلی پچھلی کسرت ساریاں پوری ہو گئیں۔ یہ وہی ہے جو کہہ رہا تھا مولوی صاحب، دعا فرمائیے ادھار لے کے مال پایا ہے، یہ پھر بھی نہ رجا، ہاتھ پیر لوگوں کے کٹ گئے، گلے لوگوں کے کاٹ گئے، خدا کی قسم اس سے پھر بھی اسے ہرس کے بھی تک ڈکار نہیں آئی ہے۔ میں نے اللہ کی قسم نمود و نمائش کی بات نہیں کرتا، بات سامنے آ گئی۔ رات 2:30 پونے 3 بجے تک میں چپکے سے لوگوں کے گھروں میں، میں نے نیند نہیں کی، لوگوں کے گھروں میں راشن لے کے جاتا رہا، خود کندھے پر اٹھا کے اللہ کے فضل سے۔ وہ زبیر بیٹھا، اس سے پوچھو، رات 2:30-3 بجے تک ہم لوگوں کے دروازے پہ جاتے رہے، اور ایسا دروازے پہ گئے پتہ ہی نہیں کہ عبدالحنان آیا تھا کہ نہیں آیا تھا۔ رات 1 بجے کا عورتوں کو ٹائم دیا، خدا کی قسم 1 بجے 11 بجے لوگ عورتیں دروازے پر آ گئیں، اتنی بھوک پڑی ہے لوگوں کے اندر۔ چھوڑ دو ٹرو کو مرو کو میرے عزیزو، چھوڑ دو، ایک جوڑا بناؤ، باقی غریبوں کا خیال کرو۔ یہ غریب میرے عزیزو انڈیا سے نہیں آیا، یہ غریب کشمیر سے نہیں آیا، یہ غریب فلسطین سے نہیں آیا، یہ کلمہ پڑھنے والا پاکستان کے اندر بسنے والا تمہارا مسلمان بھائی ہے، جسے مانگنے میں حجاب کوئی نہیں، جسے شرم نہیں، وہ تو ہر ایک کے جا کے آ کے ہاتھ پھیلائے گا، جہاں سے ملا ٹھیک ہے، نہیں ملا ٹھیک ہے، اس کے دروازے پہ کیوں نہیں جاتے، اس کے گھر کیوں نہیں جاتے؟ خدا پاک کی قسم، جس کے بچوں نے روٹی اور پانی کے ساتھ روزہ رکھا ہوا ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے، میری پاکٹ منی، میری جیب کا روپیہ مجھے بار بار مجبور کر رہا ہے، انہیں کرامت بنا لے، انہیں کسی کام میں لے آ، وگرنہ خدا پاک کی قسم ہے مزے اس سے نسل کرے گی، اور قبر کے اندر حساب آپ کو مجھے دینا پڑے گا۔ جسے اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے، سنو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث، جسے اللہ مال عطا فرمائے، علم بھی عطا فرمائے، اپنے علم کو استعمال کرے اور اپنے مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے، قیامت کا دن ہوگا، ایسے آدمی کو قیامت کے دن اللہ سب سے آگے اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ اب آپ کے میرے دل کے اندر بات ہوگی کیا یار میرے پاس بھی مال ہوتا۔ اب سنو،
اللہ کو پتا تھا میرے بندوں کے دل کے اندر یہ ارمان آئیں گے. فرمایا ایسا آدمی جس کے پاس علم بھی کوئی نہ ہو، ایسا آدمی جس کے پاس مال کوئی نہ ہو، ایسا آدمی جس کے پاس خرچہ بھی کوئی نہ ہو، فرمایا لیکن اس کی نیت ہو کاش میرے پاس پیسے ہوتے، میں تمام غریبوں کا مداوا بنتا، تمام مسکینوں کے گھر لے کے جاتا، تمام فقیروں کی ضرورتیں پوری فرماتا. فرمایا پیسہ کوئی نہیں، علم کوئی نہیں، ذرائع کوئی نہیں، ایسا آدمی بھی اس آدمی کے پاس کھڑا ہوگا جو نہ دیتے گلتا ہے نہ لیتے گلتا ہے. قیامت کے دن اللہ اس کا حشر بھی اب قیامت کے دن اپنے سامنے فرمائے گا. ایک ایسا آدمی، بدترین آدمی سنو، جس کے پاس علم بھی ہو، جس کے پاس پیسہ بھی ہو، لیکن کہتا ہے سارے اندر ٹھیکہ میں چکی ہے، انہوں نے پتہ محنت کری دیے. مولوی صاحب تو آپ کی تقریریں اپنی جگہ، مولوی صاحب آپ کے فلسفے اپنی جگہ، آپ کے بیان اپنی جگہ، مولوی صاحب بڑی محنت دی کمائی ہے. دادے نے تھے چھوٹی دکان لئی سی، دن رات کیتے پوچھے کاری تیک تو میں تو جتیاں بھی نہیں پاندا سی. مولوی صاحب پوچھو انی بارش میں کھڑا رہندا سی. بس ٹھیک ہے مولوی صاحب بڑی محنت دا پیسہ تسی تے پھونک پھاں کر کے جھاڑ کے لے جاندے ہو، ساڈا بڑی محنت دا پیسہ. فرمایا ایسا آدمی جس کو اللہ پیسہ بھی دے، جس کو اللہ علم بھی دے، اور پھر اس پیسے اور علم کے باوجود بھی اللہ کے راستے میں نہ دے، قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا کائنات کے اندر بدترین آدمی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو. جس کے پاس پیسہ نہیں، جس کے پاس علم نہیں میرے عزیزوں، اور وہ خرچ کرنے کا جذبہ بھی نہیں رکھتا، قیامت کے دن اس آدمی کے ساتھ اس آدمی کو کھڑا کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سائل آئے، اللہ کے نبی نے یہ پیچھے مڑ کے دیکھا. کیا وجہ تھی؟ یوں نہیں فرمایا اس کی تحقیق کرو، یوں نہیں فرمایا اس کا پیچھا کرو، یہ نہیں فرمایا کون سی نسل کا، کون سی قوم کا، کون سے قبیلے کا. آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اشاروں میں پوچھا صحابہ میرے پاس نہیں، تمہارے پاس کچھ ہے؟ 9 گھروں کے اندر کچھ نہیں، فاطمہ کے گھر کچھ نہیں، داماد کے گھر کچھ نہیں، میرے صحابہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ اللہ اکبر. جب صحابہ کی نظریں نیچے ہو گئی، بلال جی فرمایا بلال فلاں نے گھر میں چلا جا، میرا جا کے کہ اللہ کا نبی قرض مانگ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، اٹھ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھلا یہ کوئی بات ہے، اپنے گھر میں ہے کوئی نہیں، دوسرے کے لیے دینے کے لیے کچھ نہیں، اور پھر بھی قرضہ مانگ رہے ہو. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، حضرت معاذ اٹھے، یا رسول اللہ عمر کو رہنے دے، جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا آپ وہ کرنا شروع فرما دیجئے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، دنیا عمر بن عبدالعزیز کے انصاف کو ثانی عمر، جس کا جنازہ تیار تھا میرے عزیزو، اللہ اکبر، کفن میں لپٹا ہوا تھا، قبر کے اوپر کاغذ کا پرچہ کے گرا، برات من اللہ عمر بن عبدالعزیز، اللہ کی طرف سے پرچہ زمین پہ آیا. اے لوگو اپنی آنکھوں سے پڑھ لو، قبر میں جانے سے پہلے میں نے عمر کے پوتے کو معاف فرما دیا ہے. ان کا جو خادم تھا نا، یہ روزانہ کا آپ کو پیش کرتا تھا، روزانہ کا جو کہ آج آپ نے یہ کرنا ہے، روزانہ کی آپ کی مصروفیت، آج یہ کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے. جب پرچیوں میں پرچی نکالی، ایک نیچے پرچی نکل گئی، آج اتنے گھرانوں میں راشن خود لے کے جانا ہے، آج اس بیوہ کے گھر جانا ہے، آج اس بچی کی شادی کا التظام کرنا ہے، آج 5000 مرتبہ کل درود شریف پڑھا، کم پڑھا تھا آج پڑھنا ہے. فوراً جھپٹا مارا، یوں کر کے پرچی پکڑ لی. فرمایا یہ تو میرے اور میرے رب کے درمیان کا راز تھا، تیرے اوپر کیسے آیا ہو گیا ہے؟ سبحان اللہ. یہ وہی عمر بن عبدالعزیز ہے جس کی بچیوں نے پیاز روٹی پہ رکھ کے کھانا کھایا. یہ وہی عمر عبدالعزیز ہے جس کے پاس میرے عزیزو انگور لینے کے لیے پیسے کوئی نہیں. روزانہ جامع مسجد کے دروازے پہ میرے عزیزو آپ کو پھیری والا، چھاپڑی والا آواز دے کے کہتا ہے او نہیں پیسے تو ادھار لے جا. میں نے غریبوں کو دیکھا، امیروں کو دیکھا، میں نے اپنوں کو دیکھا، پرایوں کو دیکھا، لیکن آج تک عمر بن عبدالعزیز
5 या 6 बर आज़मों पर हुकूमत करने वाले, कभी मैंने तेरे हाथ में फ्रूट का थैला नहीं देखा, चल मैं थोड़े दामों में तुझे दे दूंगा। इतना शर्मिंदा हुए, अपने घर चले गए और बीवी के पास बैठ के रोने लग गए। बीवी कहने लगी उमर आज क्या हुआ? कि अल्लाह के वास्ते 2-4 पैसे उधार दे दे, मुझे अंगूर वाला रोजाना शर्मिंदा करता है। अल्लाह अकबर, 2 आने उधार दे दे, चल आज उससे अंगूर ले आऊं, बेशक एक एक दाना सबके मुंह के लगेगा, शर्मिंदगी से तो बच जाऊंगा। जब बाजार से गुजरता हूं लोग आंखें उठा के मेरी तरफ देखते हैं, उन्हें क्या पता लोग मेरे लिबास को देखते हैं, मेरे पेट को देख लें। कितने दिन हो गए उमर बिन अब्दुल अजीज ने खाना नहीं खाया। अब बीवी थी मेरे अजीजों, कोई घर ऐसा नहीं जब थोड़े बहुत जमा जोड़ी ना होते हो। अमीर तो दूर, गरीब के घर के अंदर भी जब ज्यादा ही बंदे से तंग आएगी कहेगी तो पढ़ा कर, मैं जाना मेरे न्याणे जाना। हाँ तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की बीवी रो दी कि मेरी जुबान पे तुझे यकीन नहीं आता ना कर, बच्चियों का जाके मुंह सूंघ ले। अगर मेरे पास पैसे होते तो आज सालन ना पकाती। रब्बे अकबर की कसम, तेरी बच्चियां जो मुंह पर कपड़ा डाल के बैठी हैं, आज तेरी बच्चियों ने प्यास के उसके साथ रोटी खाई है। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, ये वो उमर बिन अब्दुल अजीज है जो 5 बर आज़मों का अकबरान है, अपने घर की छत टपक रही है, लपाई खुद कर रहा है। वो कासिद आया ना और आके कहने लगा उमर बिन अब्दुल अजीज, चौराहे में पूछने लगा, उन्होंने कहा इधर चला जा, यहाँ चला जा, सामने चला जा। जब गया तो औरत गारा बना रही थी, मुंह पे पेट रखे थे और गारा बना रही थी। और गारा बनाने के बाद अल्लाह अकबर, भर भर के तगारियाँ उमर बिन अब्दुल अजीज को दे रही थी। उनके पास मेरे अजीज़ों वो प्लस्तर करने के लिए वो हथियार नहीं था। अल्लाह अकबर, वो कांडी जिसको बोलते हैं वो नहीं थी, वो मुठियाँ भर रही थी, ये बुके बुके भर भर के। वो वापिस चला गया। उन्होंने कहा भाई मैंने तो उमर बिन अब्दुल अजीज के घर का पूछा है, मजदूर के घर का नहीं पूछा। उन्होंने कहा शक्ल कैसी? का दाढ़ी यूं है, चेहरा कुशादा है, दाढ़ी घनी। ओ भाई वही उमर बिन अब्दुल अजीज है। अल्लाह अकबर। अब गया, सीढ़ी पे चढ़े हुए थे और घर की छत की लिपाई कर रहे थे। कहने लगे आप उमर बिन अब्दुल अजीज हो? कहा जी। का लगते तो नहीं हो? का काम बता। आपकी फौज ने हमारे मुल्क के ऊपर हमारे मुल्क के ऊपर धावा बोल दिया, हमला कर दिया, फिर क्या करूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अल्लाह अकबर वो 3 शराइत, पहले कलमे की दावत दो, फिर टैक्स तावान यानी उनसे जिजिया लो, अगर वो ना दे फिर को मैदान के अंदर तैयार हो जाओ। उन फौजों ने अचानक हमारे पे हमला किया, हमें कलमे की दावत नहीं दी। आप वहीं सीढ़ी से नीचे उतरे, गारे वाले हाथ थे, कलम मंगवाया, घर वाली कलम लेके आई, गारे वाले हाथ कागज के ऊपर लगाए और पीछे लिख दिया कि कब्जा छोड़ दो और इस्लामी तरीके से वापस आओ। खबरदार, शाम जब ये रुका मिले गवर्नर को हुक्म दिया और वहाँ जर्नैल को हुक्म दिया कि शाम से पहले पहले सरहदों पर वापस आ जाओ, इस मुल्क का कब्जा छोड़ दो। जब पर्चा गारा हाथ में किरात के साथ यूँ करके लगाए, लपेट गया और जाके वहाँ के बादशाह से कहने लगा मियाँ किसके पास भेज दिया? उन्होंने कहा क्या? कहे देखिए यार ये गारा वो लपाई कर रहा था, ये पर्चा दिया। जब पर्चा खोला तो उस पर लिखा था शाम से पहले पहले मुल्क खाली कर दो। उन्होंने कहा जब मुसलमानों को सिपह सलार के पास दे किया। हाँ भाई कौन है? कहा तुम्हारे उमर बिन अब्दुल अजीज का, तुम्हारे खलीफा का हमारे पास आर्डर आया। क्या आर्डर है? पर्चा खोला, देखा, रोंगटे खड़े हो गए, जिस्म कांपने लग गया। पूरी फौज को हुक्म दे दिया शाम से पहले पहले मुल्क छोड़ दो। खबर हालत को देखा, हाथ में गारा देखा, हंस रहे थे। जब हुक्म को पूरा करते देखा कि फौजी जवान अपने अपने परचम उखाड़ रहे हैं, खैमे उखाड़ रहे हैं, सवारियों पे बैठ के मुल्क छोड़ रहे हैं थे। वो कहने लगे यार ये कौन लोग हैं? न पैर में जुत्ती, न पेट में रोटी और न कपड़ा, और ये हमारे हुक्म पे ये कर रहे हैं। शाम को जब सरहदों पर मुसलमान जाके बैठ गए, सारे सरदारों ने फैसला किया, अपनी सवारियों पर बैठ के दौड़ गए। कहा खुदा के वास्ते पहले हमने तुम्हें भेजा, अब इज्जत के साथ तुम्हें लेने के लिए आए, आ जाओ हुकूमत भी करो, हम तुम्हारी मतहती में जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह अकबर। अपनी फौजों से कहो हमारे मुल्क पे कब्जा करे, जान भी तुम्हारी, माल तुम्हारा। अल्लाह अकबर। गवर्नर जब शहर में दाखिल होने लगे, फरमाने लगे बताओ तो सही अल्लाह अकबर किस बात पर तुम इतना दिल देने वाले बन गए, दिल फरेफ्ता हो गए, किस बात पर तुम आमादा
ہو گئے، کہنے لگے جس غلام کا آرڈر اتنا اعلیٰ، اس کے آقا کا آرڈر کتنا اعلیٰ ہوگا۔ فرمایا ملک کے اندر قبضہ بعد میں کرو، پہلے ہمیں کلمہ پڑھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے کا دور یہ تھا کہ بارش بھی پوچھ پوچھ کے آیا کرتی تھی۔ بیت المال کے اندر زکوٰۃ اکٹھی ہو گئی، اللہ اکبر، حکم دیا غریبوں میں تقسیم کرو، کہ لینے والا کوئی نہیں، اللہ، لوگوں کے قرضے اتار دو کہ ایسا آدمی کوئی نہیں، کسی کی بچیوں کی شادی پہ خرچ کر دو، کوئی نہیں، اللہ کے دین کی ترقی کے لیے ضرورتیں ساری پوری، سرحدوں پر بھیج دو، فوجیوں کے کام آئے گا، کا ضرورت کوئی نہیں، پر سارے زکوٰۃ کے پیسے سے اناج خریدو، جانوروں کو ڈال دو، پرندوں کو ڈال دو، تاکہ اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہو جائے۔ جب آسمان اور زمین نے ایسے شخصوں کو سایہ دیا، ایسے لوگوں کو عمل دیا، آج تیرے میرے جیسوں کو دیکھ کر اللہ اکبر زمین ہل کے دکھا رہی ہے، اللہ اکبر، آپ میں زلزلے کو کہ زلزلہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم زمین بھی کانپ رہی ہے، جو اس وقت مسلمان کے ہاتھ سے کر رہا ہے۔ ہمارا حرم محفوظ کوئی نہیں، اللہ اکبر، سازشیں، ہمارا ملک کا محفوظ کوئی نہیں، ہماری حکومت محفوظ کوئی نہیں، ہمارے ملک انسان تو دور کی بات، بکری کا بچہ بھی ہمارے ملک میں محفوظ کوئی نہیں۔ چھوڑ کے دیکھ لو بغیر رسی کے، زلزلہ آیا، طیب صاحب زلزلہ آیا، اتنے میں کر کے سنو، زلزلہ آیا، آپ صاحب زلزلہ آیا، بابا نور جی زلزلہ آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ، کون تھے جو ہوٹلوں میں روٹی کھا رہے تھے؟ ہاں، کون تھے جو تندور والے سے روٹی خرید رہے تھے؟ کون تھے جو سودے والے سے سودا لے رہے تھے؟ لا الہ الا اللہ پڑھتے باہر نکل گئے، سودا بھی لے گئے، بل بھی ساتھ لے گئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اتنی بھگدڑ میں سودا یاد رہا، پیمنٹ لوگوں کو یاد کوئی نہیں رہی۔ مسجدوں کے اندر جوتی چوروں کے لیے کیمرے لگانے پڑ گئے، گھڑی اٹھانے والوں کے لیے کیمرے لگانے پڑ گئے، افطاریوں میں بھگدڑ مچ گئی، ایک کھجور کے پیچھے لوگوں کے گرے بال چاک ہو گئے۔ کون سے عمل کی بات کرتے ہو؟ کون سی حکومت کی، کون سی اسٹیبلشمنٹ کی، کون سی فوج کی بات کرتے ہو؟ میرے عزیزو، بات مقدی مقادمہ، ایک پونا گھنٹہ تقریر کرتے ہو گیا، بات ختم کر دو اللہ کی قسم، یہ سارے کا سارا اس وقت جو ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، یہ سارا اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ فرشتے کیوں زمین پر اترے؟ کیا میرے اندر وہ سجدے کی طاقت نہیں؟ کیا میری سبحان ربی الاعلیٰ میں کمی ہے؟ کیا میرے تقاب میں طاقت نہیں؟ کیا میں روزہ رکھ کے پانی پیتا ہوں؟ وہی روزے، وہی تراویح، وہی سجدے، لیکن پہلے دور یہ تھا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، خبردار اگر تمہیں نبی کہہ دے کر دو، یہ نہ پوچھے کیوں کر دے۔ یا تو مسئلہ بعد میں بتاؤ، ڈر لگتا ہے، پرچی پہلے آ جاتی ہے، کتھوں لے آ جی، اسی تے پڑھیا کوئی نہیں، کتھوں آیا جی، اے پہلے تے کسی مولوی صاحب نے دسیا کوئی نہیں، چل پڑے سرجے کے اوپر۔ شبرات کا روزہ شب برات کا رکھتے تھے، آگے فتوے مارکیٹ کے اندر، کوئی حیثیت نہیں ہے، رکھو تو ٹھیک ہے، نہ رکھو تو کوئی بات نہیں۔ شبین مسجدوں میں ہوا کرتے تھے، آگے فتوے مارکیٹ کے اندر۔ کچھ تو میرے پیارو خدا کا خوف کرو، صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی تھی، شاید زبانی صاحب پڑھاتے ہو یا نہیں پڑھاتے، پڑھی جاتی تھی، یا وہ مسلمان نہیں تھا یا مسلمان ہے؟ کیا اس نے بخاری نہیں پڑھی تھی؟ کیا اس نے ترمذی نہیں پڑھی تھی؟ کیا اس نے مشکات نہیں پڑھی تھی؟ کیا اس نے ابن ماجہ نہیں پڑھی تھی؟ کیا نسائی نہیں پڑھی تھی؟ کیا ابن داؤد نہیں پڑھی تھی؟ کیا مشکات شریف نہیں پڑھی تھی؟ کیا فقہ نہیں پڑھی تھی؟ صرف نحو نہیں پڑھی تھی؟ میں خود صلاۃ التسبیح پڑھاتا رہا، اللہ کی قسم 2 مرتبہ پڑھاتا رہا، لیکن میرے عزیزوں اب تو خدا کی قسم پڑھانا تو دور کی بات ہے، پڑھنے سے بھی ڈر لگ رہا ہے، نمازی نہیں جینے دیتے۔
میرے استاد جی رحمت اللہ علیہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جس نے علی باتا سا سکھایا، صلاۃ تسبیح پڑھاتے، ہم نے بھی پوچھا تھا جی نفل کی جماعت، فرمایا بیٹے اللہ کی مخلوق شراب ہے، اللہ کی مخلوق پیاسی ہے، ایسا کیا کرو پہلے خود اپنی پڑھ لی پھر پڑھا دیا کرو، اپنی پڑھانے کی نیت سے نہیں، تاکہ لوگوں کو بھی صلاۃ تسبیح کا موقع مل جائے۔ جب سے نوافل کا اہتمام چھوڑا، جب سے قرآن کریم کی تلاوتیں چھوڑی، چائے والے اڈے آباد ہو گئے۔ 27ویں رات کو میرا عزیزو ادھر دعا ہوئی، ادھر پورا پیر محل آباد پڑا ہے، اتقم من النار، او میرے بندو میں نے جہنم کے دروازے بند کر دیے، شیطان جکڑ دیا تیری وجہ سے، چاہیے تو تجھے تھا جکڑنا، شیطان جکڑ دیا۔ کھانے پینے کی اشیاء کھا سکتا ہے غریب، سموسہ 50 روپے کا، لا نکل گئے، دھوتیاں کھل گئی، پجامے ڈھیلے ہو گئے۔ پی سکتا ہے کوئی غریب آدمی شربت، میں بیچ رہا ہوں آپ بیچ رہے ہو، کیوں مہنگائی کے خلاف میں نے اعلان کرنا، میرے سے تو جتنا چیخا جا رہا ہے میں چیخ رہا ہوں، پوری دنیا سن رہی ہے، آپ بھی تو میرا عزیز آواز اٹھاؤ۔ ایک ہفتے میں پہلے غریب آدمی گوشت کھا سکتا تھا، اب ہے اس کی طاقت کے اندر؟ خدا کی قسم مسجدیں بھر جاتی تھی افطاریوں سے، مدرسے بھر جاتے تھے، ایک اگر محلے میں غریب ہوتا 15 جگہ سے اس کی افطاری آتی، 2 دن اگلے دن کا بھی انتظام ہوتا۔ اب دینا تو دور کی بات، جال کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو کھجور مہنگی، افطاری سے پانی کے گھونٹ سے افطاری ہو رہی ہے، اللہ کی قسم لوگوں میں کھجور کی طاقت کوئی نہیں۔ یہ مغفرت ہے، یہ رحمت ہے۔ تجھے کس نے کہا اپنی دکان پر 50 لاکھ روپے کی ڈیکوریشن کر، رمضان آنے سے پہلے قمقمے میں لگا، غبارے لگا، پتہ لگا، بھالو کو کھڑا کر دے؟ یہ خدا کی قسم انسانیت نے، یہ حرام زدگی ہے۔ اگر وہی 5 لاکھ روپیہ ڈیکوریشن پہ لگایا، وہی 5 لاکھ روپیہ چیزوں کو سستا کرنے پہ لگاتا، کتنے مسلمانوں کے دلوں سے دعائیں نکلتی۔ فروری میں مان لیا، جنوری میں مان لیا، مارچ میں ریٹ بڑھ گئے، تیرے پاس تو پہلے پروفٹ تھا، کرتا اللہ کی مخلوق کے لیے سستا، چٹے میں نے بدلی، ہم نے بدلی، سب نے مل کے مورے ہم نے لگائی، ریٹ مہنگے ہو گئے جی، ریٹ مہنگے ہو گئے، پیٹرول بڑھ گیا 5 روپے، سب کے گلے کٹ گئے۔ ابھی نماز سے پہلے کان میں کہہ رہا تھا مولانا جی اللہ اکبر، یہ منافع خوروں کے لیے کچھ عرض کرو، معلوم ہوا تجھے افطاری اور سحری کے لیے تیرے پاس کچھ نہیں، تب تیرے دل سے آواز نکلی، میرے دل سے کیوں نہیں نکلی؟ سارے مسئلوں کا حل اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ خدا پاک کی قسم یہ بارش آئی 2 دن ہو گئے، بچھاڑ کے رکھ دیا، 2 ہفتوں کی پیشن گوئی ہے، یا اللہ واہ اللہ۔ ایک اللہ کے ولی رستے سے ویسے گزر رہے تھے، کسی نے کھڑکی کھولی، راکھ کا ٹوکرا اوپر پھینک دیا، ساری راکھ سر کے اوپر، اللہ اکبر۔ مرید کہنے لگا ذرا بوا کھڑکائیے، پڑھ دئیے، اور میں نہیں، تھوڑا سا آگے چلے، اللہ اکبر، جا کے کہنے لگے شکر ہے مالک جو سر آگ برسنے کے قابل تھا، راکھ سے تو نے کام ٹال دیا ہے۔ 4 پیسے پاس آ گئے، بھول گئے غریبی کیا ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ رعایا نے شکایت کر دی، درباریوں نے شکایت کر دی، اے مال کھاندہ ہے جی؟ محمود کہنے لگے نہیں، نظر تو کوئی نہیں آتا، نہیں سرکار مال کھاندہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہ جب رات ہوتی ہے نا ایک چپکے سے اندر جاتا ہے، چابی پاس ہے، یہاں ٹانگ رکھی ہے نیفے کے اندر، جاتا ہے تالا کھولتا ہے اور اندر جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہنستا ہوا جاتا ہے روتا ہوا باہر آتا ہے، اندر کچھ چھپا کے رکھتا ہے ضرور۔ اگلے دن پیشی ہو گئی ایاز، جی آقا چابی دیجئے اپنی تجوری کی، اپنے بکسے کی، ہمیں شکایت پہنچی ہے کہ آپ حکومت کا مال کھا رہے ہو۔ حضرت میرے بارے میں جی؟ اللہ
یوں نہیں کہا گھر پڑی ہے لیں جی چابی، اللہ جاؤ جاؤ اس کا بکسا اٹھا کے لاؤ، بکسے کو لایا گیا، کھولا گیا تو ایک تہمد اور ایک کرتا پھٹا ہوا باہر آیا۔ محمود کی چیخیں نکل گئی، انہیں کہا یاز یہ کیا؟ کہ اللہ اکبر، میں تیرا وزیر بن گیا لیکن میں اپنی اوقات نہیں بھولا۔ جب پہلا دل تیرے دربار میں نوکری کرنے آیا تھا تو یہ بنیان یہ کرتا پہن کے آیا تھا، اب میں بادشاہ خلیفہ کی کرسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میرے دل کے اندر جب تکبر آتا ہے تو یہ جا کے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہوں، او ایاز اوقات میں رہ، تیری اوقات یہ تھی، آج اللہ نے تیرے پہ کرم کر دیا، جو مالک اٹھا سکتا ہے وہ مالک زمین پر بھی بچھاڑ سکتا ہے۔ کپڑے والا بچے سے اے پاؤں گا شکر کر، تیرے باپ کو اللہ نے اتنی توفیق دی کہ عید کے اوپر تجھے یہ بنا کے دے دے، اے پاؤں گا تو کپڑے کے رنگنوں کو نہ دیکھ، تو کاٹل کو نہ دیکھ، تو کلف کو نہ دیکھ، سارا دن ریڑی گھسیٹ گھسیٹ کر جو تیرے باپ کے ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے ان کو دیکھ۔ چمدا پیودا میں پت متھا لگاتا سینے سے، ابا اوقات میری اس کی نہیں تھی لیکن تیری محنتوں کی برکت سے ابا تو نے آج مجھے عید کے دن نیا جوڑا پہنا دیا ہے۔ خبردار میرے بچوں، کفایت شاری پر آؤ، اب تمہارے ماں باپ کی کمریں ٹوٹ گئی، ماں بچاتی بچاتی تھک گئی، باپ کماتا کماتا تھک گیا، اب تمہیں شرم نہیں آتی، تم رات کو 2-2 بجے تک سوتے، دل کو 2-2 بجے تک سو، رات کو 2-2 بجے تک دوستوں کی بیٹھک میں اپنے باپ کے پیروں کو آ کے سونگو تو صحیح، اے میرے ابا آج دھکے کھا کھا کر حلال کی روزی کما کما کر کن کن گلیوں کی مٹی کی تیرے پیروں سے خوشبو آ رہی ہے۔ امی اے لے امی اے پکایا، ابے نے تو ہی سمجھا دے، یہ بیچارہ سمجھنے کے قابل ہوتا تو خود گھر کے اندر بیٹھتا، تمہیں باہر نکالتا، یہ تو بے وقوف ہے، 4 جوان بچے اور خود گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، خود بار کاروبار کر رہا ہے۔ یہ عمر ہے لوگوں کے درمیان لوگوں کی کولر بھرنے کی، لوگوں کی دکانوں کے باہر جھاڑو دینے کی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ نوجوان نسل اپنے باپ کی پوری دیہڑی کو تم سیلون پر کٹنگ والی دکان کے اوپر خرچ کر کے آتے ہو، پھر کہتے ہو ساڈے پیو نے ساڈے لیے کیتا کی ہے۔ کچھ نہیں بچا، خدا پاک کی قسم ہے، تمہارا کماتے کماتے نسلوں، تمہارا کرتے کرتے تمہاری خاطر بھائیوں کو چھوڑنا پڑا، بہنوں کو چھوڑنا پڑا، ماں باپ کو چھوڑنا پڑا، عدم ہوئے تو ہو گئے۔ یہ سانس جسم میں دوڑ رہی ہے، خدا کے واسطے اسے تو 2 وقت سکون کے سانس لینے دو، مت فرمائش کرنا اپنے باپ سے۔ اللہ نے طاقت دی، ہمت دی، صلاحیت دی، خود محنت کرو، کب وہ دن آئے گا بیٹا اپنی کمائی میں سے باپ کو جوڑا پہنائے گا۔ بہت پیچھے جا رہے ہیں، غریب مساکین، اللہ کی قسم اہل خیر، خدا کا واسطہ نہ گھٹو مال کو، نہ دبا مال کو، دو اللہ کے راستے میں۔ کوئی پتہ نہیں کون سی زالہ باری کا اولاد، کوئی پتہ نہیں کون سی بجلی کی گرج چمک کا جھٹکا، کوئی پتہ نہیں بلڈ پریشر شوٹ کر جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، سارے کا سارا درا کا درا رہ جائے۔ قبر وحشت کا، قبر اندھیرے کا، قبر میرے عزیزوں بچھوؤں کا گھر ہے، کوئی کسی نے نہیں آنا۔ دوسرا روزہ ہے، ماں باپ مرے ہوئے، عرصہ گزر گیا، دوسرا روزہ گزر گیا، کون گیا؟ اماں کی قبر پر رمضان کے مبارکباد دینے۔ کون گیا؟ ابو کی قبر پر جا کے سورہ فاتحہ الف لام میم کا رکوع پڑھنے کہ ابو جی قرآن کی ابتدا یہاں کی، ختم بھی یہیں آ کے کروں گا۔ اج ساڈا پیو کسے جوگا ہوندا اسی بھی عید کر دے، اسی بھی فلانے ٹونے مکان لینے دے، تسی کسے جوگا ہون چھڈیا ہی نہیں۔ جگہ جگہ تو تم نے منہ پر کالک ملوائی، بھائی سے دور تم نے کیا، ہائے ہائے ہائے، بہنوں سے دور تم نے کیا۔ ناراض نہ ہونا پیر محل والو، رمضان المبارک کے میسیج آئے دوستوں کے، بہن کا بھی میسیج آیا، کسی کا بیٹی کا بھی آیا، ہاں ساڑ رکھا ہے، کلیجہ ساڑ رکھا ہے بہنوں کا۔ رمضان تو دور، وہ عید کی مبارک باد دینے کو تیار نہیں۔ کیا وہ تیرے باپ کی بیٹی نہیں؟ کیا تیری بہن نہیں؟ کیا وہ تیرا خون نہیں؟
کیا وہ تیرے ساتھ تیرے ماں کے پیٹ میں نہیں پلی؟ کیا اس نے تیری ماں کی گود سے دودھ نہیں پیا؟ کیا اس نے تیرے گھر کے اندر کھایا پیا نہیں؟ کیا ہوا اگر اس نے اپنا حصہ مانگ لیا، تو نے تن کا ماس یہ علیحدہ کر دیا؟ بتاؤ، کسی بہن نے مبارکباد دی ہو؟ کسی بھائی کی مبارکباد آئی؟ ان کی مبارکباد کیا لینی جو گفٹ دینے کے بعد گفٹ کا تقاضا کرتے ہیں؟ ہائے، چار بھائی منہ موڑ کے، پانچ بھائی منہ موڑ کے بیٹھی، ماں ترس رہی، بیوی نے پیر کے اندر ہتھکڑی بیڑی ڈال رکھی، مینے کا دل میرا نہیں، سانو اجازت دے دے۔ بچے مقابلے میں آ گئے کہ سانو ساڈا حق دے۔ خبردار، اگر پیو نہیں دیتا، خبردار مائیں کہاں جائیں، کوٹھوں پہ چلی جائیں مائیں۔ خدا کے واسطے ہاتھ جڑوا لو، پیر پڑوا لو۔ اور لوگوں، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ سخت بل کے نہیں آیا، بلکہ امت کا درد لے کے آیا، درد لے کے۔ اللہ، پھر وہ مجھے بات یاد آ گئی۔ اللہ، گھر تشریف لائے تھے، مائی نے دودھ کا پیالہ آگے رکھا تھا، 3 کھجوریں آگے رکھی تھی۔ مائی عائشہ نے دودھ کا پیالہ رکھا، 3 کھجوریں آگے رکھی۔ اماں رونے لگ گئی۔ عائشہ کیا ہوا؟ کہ محلے داروں کے حالات بڑے سخت ہیں۔ عائشہ کیا ہوا؟ کہ سامنے والی پڑوسن کے کئی چکر لگ گئے۔ عائشہ کہیں سے کھجوریں حضور کے لیے ہدیہ، کچھ کھانا ہے تو اتنا سب بچا ہوا جھوٹا بیچ دینا۔ بس کھجور کا دانہ وہیں رکھ دیا۔ پہلے تو روئے، پہلے تو روئے، پھر پیالہ اٹھایا اور کھجور کا دانے اٹھائے، چل دیے دروازے پر۔ اماں پیچھے پیچھے فرمایا عائشہ پرے چل جا، عائشہ پرے ہٹ جا، پردہ ڈال، دروازہ بند کر کے بیٹھ، جس کے دروازے پہ میں جاؤں گا اگر وہ تیرے سامنے آ گئی تو نے اسے وہ دیکھ لیا، عائشہ وہ شرمندہ ہو گئی، میرا دینا ضائع ہو جائے گا، چل اندر۔ اماں عائشہ اندر چلی گئی۔ اللہ اکبر، کہنے کملی والے منع نہیں کرتی، ایک دانہ تو کھا لو، ایک گھونٹ پی لو، باقی دے دو۔ اللہ، ایک دانہ کھا لو، ایک گھونٹ پی لو۔ وہی دروازے پہ کھڑے سیدہ کا چہرہ دیکھا، اماں کہنے لگی میں ڈر گئی، اوہو میں ڈر گئی، میری سانس پھولنے لگ گئی، پتہ نہیں کیا نظم و نبوت والی زبان سے جملہ لکھنے۔ فرمایا عائشہ کیا پتہ اس کا تیر سے بھی پیٹ نہ بھرے، کیا پتہ کھانے والے زیادہ ہو۔ عائشہ کیسے ہو سکتا ہے پڑوسی بھوکا رہے اور میں کھا لوں؟ عائشہ مجھے عائشہ اگر پڑوسی بھوکا رہے میں کھا لوں تو بعد والے وقتوں میں کون پڑھ کے سنائے گا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جو نبی یہ پیغام امت کو دے کے گیا، میرے عزیزوں آج شام کو ذرا بیٹھنا، افطاری کے وقت مانگتے ہوئے اے اللہ اے بھی دے دے، اللہ اے بھی دے دے، اللہ جنت دے دے، بچوں کے نصیب دے دے۔ ذرا دیکھنا وہ بھی کیا کہہ رہے، اے بندے میں بھی تو تیرے دروازے پہ دن میں 10 مرتبہ آیا، تو نے مجھے بھی کچھ دیا تھا۔ میری بندی آئی تھی، پہن اللہ خیر کرے، ایسی جھڑکی دی تھی کہ اس کا سانس اٹک گیا۔ میرا بندہ تیرے دکان پر آیا تھا، اس کے پیچھے تو جھاڑنے والی سوٹی لے کے پڑا، خدا کی قسم جب تو نے اسے دھکا دیا وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ اللہ میرا غریبی تیری طرف سے آئی، میرا کیا قصور ہے؟ چلو دے نہیں سکتے ہیں میرے عزیزو، دعا تو دے سکتے ہیں، اللہ تیرا بھلا کرے۔ واہ میری امی عائشہ، اللہ فقیر آتا دروازے کے پاس جا کے بیٹھ جاتی، دروازے اس کی ساری باتیں سنتی، وہ کہتا اماں بھلا کرے، چپکے سے کہتی تیرا بھی بھلا ہو جائے۔ وہ کہتی اماں تجھے ہر سال حج کرائے، تجھے بھی کرائے، اماں تجھے اللہ صحت دے، تجھے کرائے۔ آپ کا بھانجا کھڑا سوچ رہا ہے، ہنس رہا ہے، اماں جی خیر ہوئے، اپنی نہیں ہے، اپنا نہیں ہے، رشتہ دار نہیں، نہ ناڑ کا نہ داد کا نہ سسرال نہ بے کا، کون ہے؟ ہائے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ خود نہیں کر رہی، ان سے سنا ہے، انہوں نے کہا تھا کیا
فقیر دروازے پر آئے، جتنی دعائیں دے اتنی دعائیں اس کو دو، جب وہ دعائیں دے دے کے تھک جائے اس وقت جو ہو سکے دے دو۔ اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ فرمایا دعا کا بدلہ دعا سے مل گیا، خیرات کا بدلہ اللہ سے مل گیا ہے۔ بس میرے پیارو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے، کوئی غلطی ہو معاف کر دینا۔ یہ میں نے نہیں، اتنے فون لوگوں کا گلا سنا، لوگوں کا سنا، اور خود آنکھ کو دیکھا دیکھ رہے ہیں۔ یقین جانو میرے عزیزو، جس کے پاس 4 پیسے اللہ اسے اور دے، اللہ اسے اور دے، بغیر حساب کے دے، اور دنیا میں بھی حساب نہ ہو، شتاب نہ ہو، عذاب نہ ہو، دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو، بیماری نہ ہو، نظر نہ لگ جائے، بدنظری سے بچے، اللہ اسے بہت دے، بہت دے۔ لیکن اس بہت میں میرے عزیزو، جن کے پاس تھوڑا ہے ان کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے۔ یہ رمضان احساس دلاتا ہے۔ ہم دوسرے ملکوں کی امداد کیا کریں، ہمارے تو اپنے محلے دار وہ پورے نہیں، ہم مدرسوں کی امداد کیا کریں؟ جب انسان کے دل کے اندر جب وہ بخل سا آ جاتا ہے نا، پھر میرے عزیزو، پھر انسان سے جو مرضی کرا لو، وہ اپنی ناکامی کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اپنی کامیابی کے لیے کچھ بھی نہ کرے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ سے دور ہے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے نوافل کا اہتمام ہو، اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہر وقت زبان پر درود شریف ہو، اللہ کا ذکر ہو، استغفار ہو، اللہ کے قریب ہونے کے لیے 5 وقت کی نماز، سنت و نفل، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد کے ساتھ مسجد کے اندر ہو۔ اللہ کی مخلوق کے لیے جتنا کماؤ نہ تھوڑا سارا، اتنا سا اس کے رستے میں دے دو، اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ یہ بے موسمی بارش آنا، یہ زلزلے آنا، یہ طوفان آنا، خدا کی قسم ہمیں بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اشارہ دے رہا ہے کہ بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ چھوٹے پر ٹل جائے، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، بھولا نہیں کہتے۔ منتیں کر کر کے اپنے بچوں کے روزے رکھواؤ۔ 50 سال کا باپ رکھ رہا ہے، 20 سال کا بچہ روزہ رکھ رہا، اس کی منتیں کرو، ہاتھ جوڑو کہ نہ میرے بیٹے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا، مجھے بھی بچا، قیامت کے دن تیرے بارے میں میرے سے سوال ہوگا کہ کھلاتا تھا انہیں مصلی پہ کیوں نہیں کھڑا کرتا تھا۔ بازاروں میں اعلان کر دو، خدا کے واسطے اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، شیطان جکڑ دیے گئے، جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ روزہ ہے، افطاری کے وقت چھوڑ دو موبائلوں کو، افطاری کے وقت چھوڑ دو ٹرانسلیشن کو، افطاری کے وقت روزہ وہ ٹرانسلیشن جو چھوڑ دو اس کو، افطار کے پروگرام بند کر دو، اور بس آدھا گھنٹہ پہلے عورتوں کو بھی گرم گرم لے کوئی نہیں، اس مہینے ٹھنڈی کھا لو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، ماؤں کو ساتھ بٹھاؤ۔ اللہ کی قسم 7 آسمان کے، ایک نہیں 7 آسمان کے فرشتے اس مہینے میں نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ میرے عزیزوں وہ تسبیح کرتے، کچھ نہیں کرتے۔ اللہ کرے کیا؟ فرمایا روزہ دار جو دعا کرے بس اس کی دعا پر تم نے آمین 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 کہنا ہے۔ 7 آسمان کے فرشتے، اللہ اکبر۔ اتنا سا بچہ بیٹھا ہوا، امی بڈھی بیٹھی ہوئی، سارے بیٹھے ہوئے، روزہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا انہوں نے کہا پراوا کتنی دیر رہ گئی؟ انہوں نے کڑی دیکھی، انہوں نے کہا ہلے 4 منٹ پہ۔ انہوں نے کہا اچھا ہلے کتنے پہ؟ 4 منٹ، بس اتنا۔ اللہ کہتے ہیں سمندروں مچھلیوں میں سے منہ باہر نکال لو، اپنے پروں کو پھیلا دو، جو اس نے کہی اس کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ فرشتوں اس بندے کے ارد گرد بیٹھ جاؤ اور جا کے اپنے پروں کو یوں پیالہ نما یوں پر پھیلا دو، جو اس نے کہی اس کی آنکھ کو اپنے پروں میں لپیٹ کے لاؤ جنت الفردوس کے اندر۔ آج میں نے جنت کو مشک و عنبر کی دھونی نہیں دینی، روزے دار کی سانس کی میں نے دھونی دینی ہے، تاکہ دنیا والے کو پتہ لگ جائے کہ تیرے سانس کی اللہ کے ہاں کیا قدر ہے۔ جو تو نے کر کے کہا اس کو سے میں نے جنت الفردوس کو دھونی سے معطر کر دیا ہے، تیری کی اللہ کو اتنی قدر ہے۔ اللہ اکبر، تیرے روزے کی اللہ کو کتنی قدر ہوگی۔ تراویح پڑھے، خدا پاک کی قسم بد نصیبی ہے قرآن پڑھ نہیں سکے، سن تو سکتے ہیں، اللہ نے موقع دیا ہے تراویح کا، تراویح پڑھیں، 27 روزہ 15 پورا قرآن ختم کریں۔ یہ جو اللہ کی طرف سے لگتا ہے ناراضگی، اسے اللہ کی رحمت لیں، ہماری فصلوں پر بارش، ہمارے خاندانوں پر کوئی نقصان سے پاک ہو، اور اسے اللہ ہمارے لیے رحمت بنائے۔ آمین آمین بجاہ نبی کریم۔ سارے اللہ کے دربار میں مل کے معافی مانگ لیں، 3 مرتبہ کہہ دیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ میرے آپ کے تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور آئندہ روزوں میں اور تراویح میں نوافل میں نیکی میں اللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامعہ عثمانیہ